السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسیم نظامی۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ غزہ جنگ میں لوگ بدترین مرحلے سے گزر رہے ہیں، اقوام متحدہ کے سربراہ کی شدید مذمت۔ غزہ میں اسرائیل کے خوفناک حملے، درجنوں افراد شہید، جنگ بندی وقت کی سب سے بڑی ضرورت۔ امریکہ میں نہ بننے پر 25% ٹیرف، ٹرمپ کی آئی فون کے بعد تمام اسمارٹ فونز کے لیے دھمکی۔ امریکی ہارورڈ یونیورسٹی میں غیر ملکی طلباء کے داخلے پر پابندی، چین نے دیا سخت رد عمل، امریکہ کی ساکھ کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے شام پر پابندیوں میں نرمی کے لیے اٹھایا پہلا قدم، خانہ جنگ کے شکار ملک کو پابندی سے بڑے پیمانے پر استثناء۔ تو یہ تھی سرخیاں، خبریں تفصیل سے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ پٹی میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی ترسیل کی اجازت دے۔ روئٹرز کے مطابق اسرائیلی فوجی کارروائی میں ہلاکتوں اور تباہی بھیانک سطح کے ساتھ شدت اختیار کر رہی ہے۔ غزہ پٹی میں اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں آج بھی کم از کم 71 افراد شہید ہو گئے، جبکہ ان کے بقول درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے ہیں اور ایک بڑی تعداد ملبے تلے لاپتہ ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس کے دستوں نے غزہ پٹی میں عسکری احاطوں، اسلحہ ذخیرہ کرنے کی کئی جگہوں اور اسنائپرز پوسٹوں کو نشانہ بنایا ہے۔ غزہ میں حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے بعد اب لوگوں کی بھوک سے بھی موت ہونے لگی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ غزہ اس وقت سب سے خراب وقت کا سامنا کر رہا ہے۔ اسرائیل نے لمبے وقت کی پابندی کے بعد والے جب غزہ کے لیے راحتی اشیاء ٹرکوں کو جانے کی اجازت دی تو درجنوں ٹرک راستے میں ہی لوٹ لیے گئے۔ بھوک اور پیاس کے شکار لوگوں نے امداد والے ٹرکوں کو لوٹ لیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے جاریہ سال 100 ممالک سے 1300 افراد کو شاہی مہمان کے طور پر فریض حج کی ادائیگی کے لیے مدعو کیا ہے۔ ضعیف خادمین حرمین شریفین برائے حج عمرہ پروگرام کی نگرانی وزارت اسلامی امور کی کرتی ہے۔ وزیر اسلامی امور اور ضعیف خادمین حرمین شریفین پروگرام کے سپروائزر شیخ ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے ایوان شاہی سے جاری احکامات پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر اسلامی امور کا کہنا تھا کہ ایوان شاہی کے احکامات کے بعد وزارت نے مہمانوں کی آمد اور انہیں بہترین خدمات کی فراہمی کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ ایک جامع منصوبہ مرتب کیا گیا ہے۔ پروگرام کے مطابق شاہی مہمانوں کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں اسلامی تاریخی مقامات کا وزٹ کرایا جائے گا۔ ائمہ حرمین شریفین اور جید علماء سے بھی مہمانوں کی خصوصی ملاقات پروگرام میں شامل ہے۔ ادھر جاپانی شہر ٹوکیو میں ہندوستانی وفد کی قیادت کر رہے سلمان خورشید نے خطاب کیا۔ انہوں نے اس موقع پر ہندوستان کے بارے میں کہا کہ ہمارا ملک امن و امان قیام کے لیے تمام کوششیں کر رہا ہے، لیکن پڑوسی ملک نے دہشت گردوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ سلمان خورشید نے حالیہ پہلگام حملے اور پھر آپریشن سندور کے بارے میں تفصیلات بھی فراہم کی۔ چھوٹی سی بات کہنی ہے، ہمارا سنکلپ ٹیررزم کے ویرودھ میں، ٹیررزم کے خلاف، ٹیررزم کو سماپت کرنے کا آپ لوگوں نے سب سے سنا ہے۔ پورے دیش سنکلپ ہے، آپ نے پردھان منتری مہودے کی بات ہم لوگ جب آئے تب آپ سن ہی رہے تھے، لیکن ایک بڑا اس کا سندرو ہے، اس کا بڑا سندرو جو ہے وہ جو ان کے پاکستانی آرمی چیف تھے اس سمے، اب تو انہوں نے ابھی بتایا گیا کہ اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کی گھوشنا انہوں نے کر دی ہے۔ انہوں نے جو بات کہی تھی بہت دکھ دینے والی بات تھی، اور جو آکروش کی بات اپراجیتا جی نے کہی وہ آکروش کی بات تھی، لیکن کون جانتا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر وہ جو اپنی کہی ہوئی بات ہے اس پر انجام بھی ہم کو اتنا برا دکھائیں گے، جو ہم کو دیکھنا پڑا اور جس کا دکھ اور جس کا ہم کو بہت آکروش جس بات پر ہے۔ لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہے، کیونکہ ہم جب بھی آپ لوگ بھارت سے دور ہیں، بھارت کی بات جب بھی کریں تو ہمیشہ یہ بتائیے کہ 2 راستے چننے کو ملے تھے 47 میں۔ ایک راستہ تھا ساموہک راستہ، جس میں ہم لوگ نے یہ نرنے لیا تھا ہم لوگ سب مل کر رہیں گے، ایک ایسا دیش بنائیں گے، گلدستے جیسا دیش بنائیں گے جس میں وبھن رنگ کے پھول، وبھن سگندھ کے پھول ایک ساتھ اکٹھا ہو کر
उसको भारतवर्ष कहेंगे, भारत माता कहेंगे। और किसी और ने एक देश बनाया था जिसने कहा था कि हम सिर्फ धर्म के नाम पर और धर्म के नाम पर एक देश बना रहे हैं। वो बात साबित हो गई, कुछ ही सालों में वो बात साबित हो गई कि धर्म के नाम पर देश नहीं बना करते हैं। बांग्लादेश बना, भारत का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। और वो दो अलग अलग जो विचारधाराएं थी, उस विचारधारा को आज भी वो लेकर अपना राह पर लागते हैं। एक विचारधारा जो सामूहिक, जिसमें इंक्लूसिव और सब लोग जिसमें एक जगह हैं, वो विचारधारा, और एक वो जिसमें वो आज तक तय नहीं कर पाए कि उस विचारधारा में कौन है और कौन नहीं है। आपस में रह नहीं पाते, आपस में जी नहीं पाते, और जो लोग एक साथ जीते हैं, एक साथ दिवाली, होली, ईद और बकरीद और क्रिसमस मनाते हैं, उनके बाद उनके लिए इतनी। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी ऑल पार्टी वफद ने रूस के दौरे पर रूसी क़यादत के सामने दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दोहराते हुए इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान किसी भी जौहरी ब्लैक मेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। मॉस्को में होने वाली अपनी मुलाकातों के दौरान दोनों फरीकों ने इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दामात को मजबूत बनाने और दहशतगर्दी को उसकी तमाम शक्लों और मज़ाहिर में ख़त्म करने की ज़रूरत पर इत्तेफाक किया। मॉस्को में हिंदुस्तानी वफद ने रूसी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के साथ साथ थिंक टैंक समेत मुतअद्दिद अफराद से भी मीटिंगें की हैं। Has met people from different political parties and ideologies in Russia, and we have explained our stand. We've explained in detail about what happened during the Pahalgam attack, before that and after that. And we've also sought Russia's understanding and their support to India and their support in fighting terrorism, and saying that we stand together to fight against terrorism and to protect innocent civilians. अमरीकी सदर ट्रंप ने जौहरी तवानाई के पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। अमरीकी सदर ने ऑल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए बताया कि मोबाइल फ़ोन कंपनियों पर भी 25% टैरिफ आयद करेंगे। सदर ट्रंप का कहना था कि वो यूरोपीय यूनियन के साथ किसी तजारती मुआहदे की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ 50% ही होंगे। Now that they would have never had. You know, my uncle was a great nuclear person years ago, and that was a different, if you would have asked that question, probably it would have been a much different answer. But they have tremendous shut-off power and other powers that, and it's very redundant, as I understand it, like at a level that nobody's ever seen before. So it's safe. And we're going to do a lot of the small ones, and we're going to do some of the big ones, but yeah, very safe and clean. Mr. President, Let's keep it on this for a little while. Let's keep it on the nuclear, and then if you want to ask something else, which you might, we'll do that. on nuclear, Mr. President. Yeah, please. What do you say to folks who are concerned that speeding up licensing or even doing fuel reprocessing raises safety and proliferation? Yeah, we're going to get it very fast, and we're going to get it very safe, and we're going to get the people in and out. And they're going to do plants. In many cases, they'll do 3 or 4 smaller ones and put them together. That's what France has done. France has done a good job of this for years. And they, as I understand it, they had basically one plan. And if they needed more, they'd do 3 or 4 or 5 of them. I don't know, we have to go that far, but, you know, there's something about building one big one. But we'll build the big ones, too. We're going to have, I think I would say we'll be second to none, because we're starting very strong. But it's time. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन के साथ टैरिफ के हवाले से मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे हैं, और उन्होंने 1 जून से यूरोपीय यूनियन के खिलाफ 50% टैरिफ की सिफारिश भी की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि यूरोपीय यूनियन, जो बुनियादी तौर पर अमेरिका से तजारती फ़ायदे उठाने के मकसद से बनाई गई थी, उनके साथ मामलात तय करना बहुत मुश्किल दिख रहा है। ट्रंप के बयान के बाद अमरीकी और यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में मंदी देखने में आई है। ट्रंप इंतज़ामिया ने शाम पर पाबंदियों में नरमी के लिए पहला कदम उठाते हुए खाना जंगी के शिकार मुल्क को पाबंदियों से बड़े पैमाने पर इस्तिस्ना दे दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अपने बयान में कहा है कि इस्तिस्ना बिजली, तवानाई, पानी
اور صفائی کی سہولیات کی فراہمی کو آسان اور شام بھر میں زیادہ مؤثر انسانی امداد کی فراہمی کو ممکن بنائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر نے اپنی واضح توقع ظاہر کی ہے کہ اہم پالیسی کی ترجیحات پر شامی حکومت کی طرف سے فوری کارروائی کے بعد ریلیف ملے گا۔ امریکی صدر نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایپل اور دیگر اسمارٹ فونز بنانے والی کمپنیوں نے اپنے موبائل فونز کو امریکہ میں نہ بنایا تو انہیں 25% ٹیرف دینا ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے پہلے کہا تھا کہ ٹیرف صرف ایپل پر لاگو ہوگا، تاہم بعد میں انہوں نے کہا کہ اس کا اطلاق تمام اسمارٹ فونز بنانے والی کمپنیوں پر بھی ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے واشنگٹن میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس کا اطلاق تمام سامسنگ یا ایسی مصنوعات بنانے والی کسی بھی دوسری کمپنی پر بھی ہوگا، ورنہ یہ ناانصافی ہوگی۔ اگر وہ یہاں پلانٹ لگاتے ہیں تو اس پر ٹیرف نہیں ہوگا۔ اس ٹیرف کا اطلاق جون کے اواخر میں ہوگا۔ I guess at the end of June it'll come out. I think we have that appropriately done by the end of June. So if they make that product. Now, again, when they build their plant here, there's no tariff. Are you looking for a deal in 9 days? Will you be able to do that, sir? I'm not looking for a deal. I mean, we've set the deal. It's at 50%. We have some really amazing deals, but the European Union, I mean, the sole purpose was really not to hurt us, but to take advantage of us. And we were essentially restricted from selling cars into the European Union, which is not nice. And I just said, it's time that we play the game the way I know how to play the game. You know, they've taken advantage of other people representing this country, and they're not going to do that any longer. Yeah. Mr. President. Secretary. Sure, I'll just add to that before going to Will. Energy security is national security. I'm not looking for a deal. I mean, we've set the deal. It's at 50%. But again, there is no tariff if they build their plant. امریکی انتظامیہ کا ہارورڈ یونیورسٹی میں بین الاقوامی طلباء کے داخلے پر پابندی لگانے کے اقدام کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے چین کی حکومت نے کہا ہے کہ اس سے امریکہ کی بین الاقوامی حیثیت اور اس یونیورسٹی کو نقصان پہنچے گا۔ ہانگ کانگ کی ایک یونیورسٹی نے اس غیر یقینی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے غیر ملکی طلباء کو اپنے یہاں یہ موقع فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے، جس کا مقصد اس صورتحال کا فائدہ اٹھانا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں بین الاقوامی طلباء کی کل تعداد میں اکثریت چینی اسٹوڈنٹس کی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے عدد شمار کے مطابق ہارورڈ یونیورسٹی کے تمام مختلف شعبوں میں 2024 میں 6,703 غیر ملکی طلباء نے داخلہ لیا تھا۔ ان میں سے صرف چین سے آنے والے طلباء کی تعداد 1203 درج کی گئی ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ غزہ جنگ میں لوگ بدترین مرحلے سے گزر رہے ہیں، اقوام متحدہ کے سربراہ کی شدید مذمت۔ غزہ میں اسرائیل کے خوفناک حملے، درجنوں افراد شہید، جنگ بندی وقت کی سب سے بڑی ضرورت۔ امریکہ میں نہ بننے پر 25% ٹیرف، ٹرمپ کی آئی فون کے بعد تمام اسمارٹ فونز کے لیے دھمکی۔ امریکی ہارورڈ یونیورسٹی میں غیر ملکی طلباء کے داخلے پر پابندی، چین نے دیا سخت رد عمل، امریکہ کی ساکھ کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے شام پر پابندیوں میں نرمی کے لیے اٹھایا پہلا قدم، خانہ جنگ کے شکار ملک کو پابندی سے بڑے پیمانے پر استثناء۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آج بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے سیاست ٹی وی کے ساتھ، اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔